أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين اما بعد ناظرین محترم، اس وقت وطن عزیز انتہائی حساس اور پرخطر دور سے گزر رہا ہے۔ عالمی طاقتیں پاکستان کے وجود کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ایک طرف ہندوستان اور کشمیر کا محاذ کھلا ہے، افغانستان کے بارڈر پہ کچھ عرصہ سے کچھ امن ہے، اور داخلی طور پر عالمی طاقتیں خاص طور پر ہندوستان، اسرائیل، امریکا اور اس کے اتحادی، خواہ وہ عرب ہوں یا غیر عرب ہوں، وہ پاکستان کو اس مستحکم حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ہمیشہ کا فارمولہ آزمایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی کے نام پر فساد برپا کیا جائے، شیعہ سنی کے نام پہ قتل و غارت کرائی جائے، فرقہ واریت کے نام پر امن کو تباہ کیا جائے۔ یہ حربہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ سال ہر سال سے پاکستان پہ آزمایا جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی اربوں ڈالر خرچ کیے گئے اس بات پہ کہ پاکستان میں شیعہ سنی فساد برپا کر کے قتل عام کرایا جائے، لیکن میں تمام شیعہ سنی مکاتب فکر کے علماء امت کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی صف میں وحدت کو قائم رکھا، اپنے دشمن کی سازش کو پہچانا اور اس کی سازش کو اپنی وحدت، اتحاد اور بصیرت کے ساتھ ناکام بنایا۔ پاک فوج کا کردار اظہر من الشمس ہے، جسے کسی طور پر بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاک فوج کی قربانیاں، عوام الناس کی قربانیاں اور علماء اور دانشوروں کی محنتیں جو ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں پاکستان امان و سلامتی کے نام سے دہشت گردی کے خلاف کامیابی حاصل کرنے والا پہلا ملک قرار پایا۔ لیکن ابھی اس امن کو قائم ہوئے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اب پھر یک لک چاروں طرف سے پاکستان پر وار شروع ہو چکے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ شیعہ سنی کے حوالے سے اختلافات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کو کافر بنایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کی جا رہی ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ اس وقت تو وہ خفیہ ہاتھ جو پیچھے رہ کے کام کرتا تھا، اب وہ کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ مسلمانوں کے دو فرقے ہیں، یہ اسلام میں دو فرقے ہیں، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ اس وقت یہ حقیقت بن کے نعرہ سامنے آ چکا ہے۔ اسلام کے لبادے میں یزیدی بھی کھل کے سامنے آ چکے ہیں، اور یزید کی حمایت اور وکالت سر عام کر رہے ہیں، اور حسینی بھی پہلے سے کہیں زیادہ میدان عمل میں موجود ہیں، اور حسین کی فتح کے ڈنکے قیامت تک بجتے رہیں گے۔ اذان و اقامت، نماز و صلات، محرم رشتوں کا تقدس، حلال و حرام کی پہچان، یہ سب کچھ حسین ہی کی فتح کا تو نتیجہ ہے۔ حسین تو زندہ جاوید ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت کے بغیر تو جنت کا سوچنا ہی احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے۔ جن دونوں بھائیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ قرار دیا، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پائنتن پاک حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے دونوں بیٹے
اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی محبت اور عقیدت کے بغیر جنت تو درکنار، جنت کی کوئی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ لیکن یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ دشمنان اہل بیت نے ہمیشہ چھپ کے وار کرنے کی کوشش کی اور بے نقاب بھی ہوتے رہے۔ وطن عزیز کو مذہبی فرقہ واریت کا اور دہشت گردی کا شکار کرنے کے لیے آصف جلالی نامی شخص سیدہ کائنات مختومہ کائنات کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس مسئلے کو اتنی ہوا دی جاتی ہے کہ اس کو بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ شیعہ سنی مسئلہ قرار دیا جائے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کی طرف نعوذ باللہ خطا کی نسبت دے کر اس نے جو جناب سیدہ کائنات سید نساء العالمین کی گستاخی کی ہے، تمام اہل سنت اس کے سامنے سراپا احتجاج بن کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے اپنے مسلک کے لوگوں نے اسے اپنے مسلک سے نکال دیا، اس کے سلسلہ کو ختم کر دیا، اس کے خلاف فتوے جاری کر دیے۔ لیکن اس نے پھر بھی کوشش کی کہ یہ مسئلہ شیعہ سنی بنے، لیکن نہیں۔ آج عدالت میں جب بھی اس کی پیشی آتی ہے تو جہاں شیعہ وکلاء کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر اہل سنت بریلوی وکلاء بھی ہیں، وہاں پر اہل حدیث بھی ہیں، وہاں پر دیوبندی بھی ہیں، وہاں پر بلا تفریق مسلک کے ہر شخص کھڑا ہوتا ہے کہ یہ گستاخ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ بذات منی جس کے بارے میں کہا تھا، اس کی توہین کرنے والا گستاخ ہے، اس کے مقابلے میں سب کھڑے ہیں۔ اور یہ واحد بدبخت تھا کہ جس کے خلاف 22 کروڑ عوام کی نمائندہ قومی اسمبلی کے ممبران نے متفق کا قرارداد مذمت پاس کی تھی، صوبائی اسمبلیوں نے اس کی مذمت کی، پیران عظام نے، مشائخ نے، علماء نے، اور وہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ابھی اس کا یہ فتنہ جاری تھا کہ ایک اور استعماری ایجنٹ کو شیعہ کے لبادے میں ایک مجلس اعضاء میں بھیجا گیا، جو آیا تو اہل سنت کی طرف سے تھا، لیکن میں کہا کرتا ہوں نہ وہ سنی ہے نہ وہ شیعہ ہے، وہ خالص استعمار کا ایجنٹ ہے۔ حامد سلطانی نامی شخص نے مسلمانوں کے خلیفہ اول اصحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ اس کی اس گستاخی پر شیعہ نے پاکستان نے نہ صرف اس کا بائیکاٹ کیا بلکہ کسی نے بھی اس کی وکالت کرنے تک کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس پر اور دفعات لگوا کے آج وہ جیل میں پڑا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ ہر فورم پہ ہم نے نفی کی کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی وہ معاملہ چل رہا تھا کہ ایک اور استعماری ایجنٹ IM6 کا نمائندہ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، آصف علوی نام کا ایک ذاکر خطیب جو ہے، وہ اسلام آباد کی فضاؤں میں پھر ایک مرتبہ خلیفہ اول مسلمین حضرت ابوبکر کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، جس پر پابندی تھی کہ وہ اسلام آباد میں خطاب نہیں کر سکتا۔ شیعہ علماء نے اس پر پابندی کی سفارش کی تھی کہ یہ شخص فتنہ پھیلائے گا، لیکن کن مہربانوں نے اس کو اجازت دی، لے کے دی، اور اس نے ان کی عزت و احترام کا بھی خیال نہ رکھا، اور محرم کے دوران ایسی زہریلی تقریر کی کہ ایک مرتبہ پورا پاکستان سراپا احتجاج بن گیا۔ ادھر علماء امت وحدت کی کوششیں کر رہے ہیں، اتحاد کی کوششیں کر رہے ہیں، اور بار بار متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنے دشمن کو پہچانو، اور ادھر اس دشمن کے اعلی کار جو پے در پے اپنے استعماری ایجنڈے کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خود تو وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گیا، لیکن اہلیہ نے پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا کے چلا گیا۔ شیعہ علماء نے، شیعہ ذمہ داران نے
पहले की तरह उससे भी, ना कि इस वक्त, उससे पहले ही उसके बाइकाट का ऐलान किया हुआ था और उसको मुशरिक करार दिया था कि उसका शियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो तौहीद खुदाबंद मुताल का मुनकर है, वो गुलूफ का कायल है। ऐसे फितना परवर को भी शिया ने पाकिस्तान की तरफ से कोई पजीराई नहीं मिली। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बावजूद इसके कि तमाम पाकिस्तान के उलमा, शिया उलमा, ज़ुअमा, कायदीन ने उससे हमेशा बाइकाट का ऐलान किया, उसके साथ किसी भी किस्म की वाबस्तगी को यकसर ठुकराते हुए कभी भी उसकी हिमायत का ऐलान नहीं किया। सिर्फ वो नहीं बल्कि एक पूरा गिरोह जो शियत के लिबादे में शियों के दरमियान उनके पाक व पाकीज़ा अकायद व नजरियात को मसक करके पेश कर रहा है, शियत के नाम पर शिर्क को फैला रहा है, उन सबको नुमाया करके सामने रख दिया कि ये लोग फितना परवर हैं, वतन दुश्मन हैं और इनका शियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अफराद के अमल को पूरी कौम पर ठोंसते हुए मुल्क के अमन को तबाह करने की कोशिश शुरू कर दी गई। रैलियां निकलना शुरू हो गई, अमीर जजीद जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए, शियों को फिर काफिर कहना शुरू कर दिया गया, शियों को अकलियत करार देने के मुतालबे किए जा रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, याद रखिए, शिया खैरुल बरिया उस अकीदा तौहीद का हामिल है जिसका मिल्लत इस्लामिया के तमाम मसालिक में कोई भी फिरका उस बुलंदी तक इस अकीदे को नहीं रखता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत, उनकी शान, उनकी अज़मत, उन पर नाज़िल होने वाली आखिरी किताब इलाही जो कायनात की सब किताब से अफजल बरतर किताब, जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा सूरत में मुरतब करवाया था, जो उसी तरतीब के साथ आज भी मौजूद है और बगैर किसी तारीफ कमी बेशी के वो क़यामत तक मौजूद रहेगी। हर शिया के घर में वही कुरान करीम मौजूद है। उसी कुरान करीम की शिया मुफस्सिरीन ने तफासिर लिखी है, उसी कुरान करीम के अहकाम को सामने रखकर अहकाम इलाही का इस्तेंबात किया गया और उस पर अमल किया जा रहा है। कोई शिया उसका इनकार नहीं करता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार की मोहब्बत व अकीदत असहाब के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। असहाब तो सिर्फ मनसब असहाब के हामिल हैं, अहले बैत नबूवत भी हैं और असहाब भी हैं। अहले बैत पर सदका हराम है, असहाब सदका खा सकते हैं। अहले बैत जन्नत के मालिक हैं, असहाब और सारी दुनिया अहले बैत की मोहब्बत के सदके में जन्नत की मुतमन्नी है। कुरान करीम ने अहले बैत नबूवत को, अहले बैत रिसालत को एक बुलंद व बाला रुतबा करार देते हुए, रसूलुल्लाह के ज़ल कुर्बा करार देते हुए उनकी मवद्दत और मोहब्बत को अजर रिसालत करार दिया है। और कोई दुनिया का शिया या सुन्नी ऐसा नहीं है जो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अकीदत को अपना ईमान न समझता। बाकी हर एक के साथ मोहब्बत का इजहार और अकीदत हर एक का अपना अपना तरीका है, वो उसको मनाने में आज़ाद है, कोई किसी की तरफ से पाबंदी उस पर नहीं है। और इसी तरह असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कुर्बानियों की वजह से इस्लाम फैला, शुहदाए अव्वलून शुहदाए बदर को तमाम शुहदा पर फजीलत हासिल है, शुहदाए उहद को तमाम शुहदा पर फजीलत हासिल है, मुहाजिरून अल अव्वलून जो हैं उनको दूसरे मुहाजिरों पर फजीलत हासिल है। तो बाद असहाब को दूसरे असहाब पर
باوجود اس کے کہ وہ صحابی رسول ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوقیت عطا فرمائی تھی۔ پھر ان کے اپنے ایمان اور یقین کے مدارج ہیں۔ السلمان منا اہل البیت صرف ایک صحابی کو کہا گیا۔ منافقین کے نام کے اسرار اور رموز جو صرف ایک صحابی حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے۔ زمین نے کسی کو اٹھایا نہیں، آسمان نے اس پہ سایہ نہیں کیا جو ابی ذر غفاری سے زیادہ سچا ہو، صرف حضرت ابی ذر غفاری کے بارے میں کہا گیا۔ اور پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں تو ان گنت فضائل اور مناقب جو ہے وہ اللہ نے بھی عطا کی، رسول اللہ نے بھی عطا کی۔ اور دنیا کا کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو نہ مانتا ہو۔ 1,40,000 تک کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی۔ دنیا کا ہر شیعہ اصحاب رسول کا احترام کرتا ہے، مانتا ہے۔ جو ان کی طرف نہ ماننے کی نسبت دیتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ صحیفہ سجادی حضرت امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ آپ نے صحیفہ سجادیہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں، جان نثاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر درود و سلام بھیجا ہے اور ان کے حق میں دعائیں کی ہیں۔ اصحاب کا احترام بھی ہمارے مدارس میں بچپن میں ہی طالب علموں کو سکھایا جاتا ہے۔ اگر شیعہ نے حیدر کرار کی طرف کو نسبت دیتا ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے، وہ جھوٹا ہے۔ دنیا بھر کے شیعہ اصحاب رسول کو مانتے ہیں۔ ہاں، مسئلہ امامت و خلافت پر ضرور اختلاف ہے۔ اہل سنت کے ہاں منصب خلافت جو ہے وہ مختلف طریقوں سے سامنے آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمان حضرت بکر کو سقیفہ بنی سعدہ میں منتخب کیا، چنا۔ حضرت ابوبکر نے دنیا سے جاتے وقت حضرت عمر کو نامزد کر دیا۔ حضرت عمر نے دنیا سے جانتے ہوئے شورا بنا دیا، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کو اہل مدینہ نے مجبور کر کے تخت خلافت کو سنبھالنے پر مجبور کر دیا۔ گویا کہ یہ خلفائے راشدین جو ہیں، چاروں کا طریقہ انتخاب مختلف ہے۔ یقیناً دنیا کا ہر شیعہ کو خلیفۃ المسلمین مانتا ہے، کسی کو اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن شیعہ کے ہاں امامت جو ہے وہ ایک منصب الہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، خاتم میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے، وسیع تھے، مشیر تھے، خلیفہ تھے، جانشین تھے، لیکن فرمایا لا نبی بعدی، حضرت موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، ان کے بعد بھی نبوت رہی، لیکن اے علی تو میرا ویسا ہی وزیر ہے، ویسا ہی جانشین ہے، ویسا ہی خلیفہ ہے، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا۔ اب امامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کا اعلان میدان خم غدیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 18 ذی الحجہ کو اپنی زندگی کے آخری اور سب سے پہلے حج کے سے واپسی پر میدان غدیر میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور علی کے بعد اس کی طیب و طاہر معصوم اولاد جو قیامت تک رہے گی وہ بھی تمہاری مولا آقا ہے۔ اور پھر 12 ائمہ کے نام لے کے بتایا کہ میرے بعد میرے جانشین اور میرے امام علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، زین العابدین ہیں، باقر ہیں، جعفر صادق ہیں، موسیٰ کاظم ہیں، علی رضا ہیں، محمد تقی ہیں، علی نقی ہیں، حسن عسکری ہیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے کے سارے میرے خلفاء اور آپ کے امام ہیں۔ شیعہ مکتب فکر ان کی امامت کو مانتا ہے، ان کو خلیفۃ الرسول مانتا ہے، خلیفۃ اللہ مانتا ہے۔ لیکن اس سے اختلاف کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قتل و غارت کی جائے، کفر کے فتوے جاری کیے جائیں۔
اصحاب کے درمیان مشاجرات موجود ہیں، اختلافات بھی موجود ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ان کو سامنے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت قوم ان اختلافات اور ان چیزوں کے متحمل نہیں ہے۔ میری تمام امت اسلامیہ سے بالخصوص اور شیعہ حیدر کرار سے بالعموم اور خاص طور پر پاکستان کے شیعوں سے یہ درخواست ہے اور خطباء اور واعظین سے، خبردار، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو۔ خطباء کا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ امت کو وحدت کی ضرورت ہے، ملک کو وحدت کی ضرورت ہے۔ جو نفرتوں کے بیج بوئے گئے ان کو ختم کرو، اپنا عقیدہ بیان کرو، مثبت انداز میں اپنے نظریے اپنی قوم کے سامنے پیش کرو، ہر ایک کو حق حاصل ہے وہ پیش کرے، لیکن کسی کے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ، موعظہ حسنہ کرو، اور اگر مجادلہ بھی ہے تو قرآن نے کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے اختلاف رائے کو بھی بیان کر لو۔ قطعاً اس بات کی ہم اجازت نہیں دے سکتے کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی ذاکر، کوئی شاعر فتنہ پرور بات کرے، فرقہ واریت کو پھیلانے کی بات کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم اس کے خلاف سب سے پہلے راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور یہی امید میں رکھتا ہوں اپنے اہل سنت دوستوں کے سامنے۔ اور میں یہاں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے محترم بھائی حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب حفظہ اللہ، ان کا کردار بڑا روشن کردار ہے۔ جلالی نامی ملعون نے جب حضرت صدیقہ کبریٰ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی تو اس شخص نے کھل کے مخدومہ کائنات زہرا سلام اللہ کی محبت، عقیدت کا نہ صرف برملا اعلان و اعتراف کیا، روتی آنکھوں کے ساتھ یہ کہا کہ ہمارے سامنے مخدومہ کائنات کی توہین ہوتی رہے، ہم برداشت کر سکیں، اور گستاخ زہرا جلالی ملعون کے خلاف کھل کے اپنا بیان دیا، اور آج تک اس کے مقابلے میں کھل کے کھڑے ہیں۔ اس نے گستاخی کی ہے، اور گستاخی پر گستاخی کی ہے، صرف جناب زہرا سلام اللہ کی شان میں نہیں، مولا علی السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور وہ اپنے بیان پر ڈٹے ہوئے ہیں، ثابت قدم ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ اہل سنت مکتب فکر کے وہ عالم ہیں، حافظ ہیں، ٹھیک ہے، متحدہ علماء بورڈ کے وہ چیئرمین ہیں، چیئرمین ہونے کے حوالے سے ان کی مشترکہ ذمہ داری ہیں، انہوں نے بخوبی ذمہ داری کو نبھایا۔ انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، اور دو ٹوک لفظوں میں انہوں نے یہ اپنا پیغام جاری کیا کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے، اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اس دلیرانہ موقف کے ساتھ ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، انہوں نے ہر جگہ اس چیز کو واضح کیا، حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں انہیں صدا بلند کی کہ خلفائے راشدین 4 نہیں ہیں، 5 ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بھی خلفائے راشدین میں شمار ہوتے ہیں، ان کا دن کیوں نہیں منایا جاتا، ان کی یاد کیوں نہیں منائی جاتی؟ انہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے عنوان خلیفہ راشد پنجم ٹی وی پروگرام کیے، کانفرنسز کی، اور پھر صرف یہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے اسلاف کے عقائد و نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے، حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے، نہ تو کسی کا دباؤ برداشت کیا، اپنے موقع پر ڈٹ کے انہوں نے کہا کہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں، شیعہ مسلمان ہیں، اور جو تکفیری گروہ ان کے بارے میں کفر کے فتوے جاری کرے گا وہ ہمارا بھی دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ اہل سنت کے ساتھ جس طرح وہ بیٹھتے ہیں اس طرح شیعوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں۔ بعض وطن دشمنوں کو اور اسلام دشمنوں کو ان کا
तमाम मसालिक के उलमा के साथ बैठना और ख़ास तौर पर शिया ने हैदर करार के साथ बैठना नागवार गुजरा। उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी कि शिया हो गए, ये शियों के साथ मिल गए, राफसी हो गए। भाई अगर इस तरह मिलने से हम राफसी हो जाते हैं तो फिर हमारे मिलने से हम सुन्नी भी हो जाएंगे। हम सुन्नियों के साथ बैठते हैं, अहले हदीसों के साथ, बरेलवियों के साथ, देवबंदियों के साथ। हमें तो कभी किसी ने नहीं कहा कि अगर हम उनके साथ बैठते हैं तो हम शिया नहीं रहे, और वो अगर शियों के साथ बैठ जाते हैं या कोई और बैठ जाता है वो शिया हो जाता है। खुदारा तंग नजरियों से बाहर निकलो। वो शख्स तो दिन रात कौम को जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, जगह जगह वहदत की कॉन्फ्रेंसें कर रहा है, कभी फलस्तीनियों की हिमायत में, कभी कश्मीरियों की हिमायत में। मुसलमानों का दर्द दिल लिए हुए तमाम मसालिक के लोगों के साथ लेकर वो चल रहा है। फिरका वारियत को हवा देने वाले, फिरका वाला लिटरेचर छापने वाले, लिखने वालों के खिलाफ नंगी तलवार बन के अपने तमाम साथियों के साथ, जहां हम उनके साथ मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में मौजूद है, वो दिन रात कोशां है। हम शाना बशाना उन दुश्मनाने वतन, दुश्मनाने इस्लाम और वहदत उम्मत के दुश्मनों के खिलाफ शीशा पे लगी दीवार बने हुए हैं। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं और यकीन दिलाता हूं कि इस मिशन मुकद्दस में हम आपके साथ खड़े हैं। अपने आप को तन्हा महसूस न कीजिए। पंजाब असेंबली में अगर एक तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल लाया गया, मैंने और मेरे साथियों ने उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का जब इजहार किया तो वो शख्स सबसे पहले आगे आया। उसने कहा कि आपको हक पहुंचता है कि आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात को बयान करो, और उसने हमारी आवाज़ पहुंचाई, हमने खुद आवाज़ पहुंचाई, और हुक्मरानों ने इस बात को तस्लीम किया कि जब तक हमारे मसलक के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जाएगा इस बिल की कोई हैसियत नहीं है। वो शख्स हमेशा कौम को साथ लेके चलने के लिए दिन रात कोशा है, अपने आराम को, सुकून को, चैन को दांव पे लगाए हुए है। लेकिन भला ऐसे लोगों की सरगर्मियां वतन दुश्मनों को, इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा की वहदत के दुश्मनों को कैसे पसंद आ सकती है? मैं उन लोगों को भी मुतनब्बे करना चाहता हूं। खुदारा अकल के नाखून लीजिए। आलमी इस्तकबार इस वक्त पाकिस्तान पे हमला आवर है। यहूदियत आप पर मुसल्लत होना चाहती है, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच जाना चाहती है। पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी पहचान ग्रीन पासपोर्ट है। बेशक ना तो हम सऊदी अरब को छोड़ सकते हैं कि वहां पर खाना काबा है, खाना खुदा है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आइमा बकील है, मुस्तस्लम असहाबे किराम मौजूद हैं, दीन का मरकज अव्वलीन है, शुदाए उहद हैं, शुदाए बदर हैं, कदम कदम पर असहाबा किराम अहले बैत की निशानियां मौजूद हैं। किसी कीमत पर कोई मुसलमान सऊदी अरब को नहीं छोड़ सकता। वहां के हुक्मरानों के साथ इख्तलाफ हो सकता है, उलमा के साथ इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन एहतराम के दायरे में रहते हुए वहां के मुकद्दसात को कोई नहीं छोड़ सकता। हम अपने पाकिस्तानी तशख्खुस के साथ जाते हैं, पाकिस्तानी तशख्खुस के साथ वापस आते हैं। ईरान के साथ यही हमारा हमसाया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। हजरत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, हजरत मासूमा कुम सलामुल्लाह, कितने इमामजादे वहां पर दफन हैं। ईरानियों से हमारा इख्तलाफ हो सकता है, कई मसाइल में इख्तलाफ है, लेकिन उन हस्तियों के साथ तो इख्तलाफ नहीं है। उन हस्तियों की वजह से हम ईरान को नहीं छोड़ सकते। इराक है, सरजमीन अंबिया है, सरजमीन औलिया है, सरजमीन आइमा मासूमीन अलैहिस्सलात वस्सलाम है। भला दुनिया कोई मुसलमानों से छोड़ सकता है? हरगिज़ नहीं। इसराइल सबका दुश्मन है, कोई मुसलमान इसराइल के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। पाकिस्तान सर फहरिस्त है। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने असूल दिया था कि हम इसराइल को कतई तस्लीम नहीं करेंगे। आज भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर साबित कर रही है। कश्मीरियों के साथ हमदर्दी और मकबूजा कश्मीर के रहने वालों को पाकिस्तान के साथ इल्हाक की तहरीकें, कल भी हम उनके साथ थे, आज भी साथ हैं, और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता हम उनके साथ रहेंगे। खुदारा
دشمن کی چال کو پہچانو، اپنی صف میں وحدت پیدا کرو۔ ہمارا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتا ہے، جن کا قبلہ ایک ہے، اس کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ میری علماء اسلام سے بھی گزارش ہوگی، درد دل رکھنے والے سیاست مداروں سے بھی درخواست ہوگی۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہوا کہ سینٹ میں چند سینیٹرز نے شیعوں کے خلاف جو اس وقت نئی لہر پیدا کی گئی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ لیکن ایک طرف یہ بھی افسوس ہے کہ ان کل عدم جماعتوں کو بعض حکومتی اہلکاروں کی سرپرستی میں جلد سے جلوس کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے۔ کہاں گیا پیغام پاکستان؟ کہاں گئے وہ ضابطہ اخلاق اور اس سے پہلے کے قوانین؟ کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ اور ذمہ داران کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے تخریب کار اور وطن دشمنوں کے خلاف جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، عینی ہاتھ استعمال کیا جائے، لیکن ظلم نہ کیا جائے، بے گناہوں کو اس میں ملوث نہ کیا جائے، کھاتا برابر کرنے کے لیے FIR نہ کاٹی جائے۔ صدر پاکستان نے محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ پورے ملک میں شیعہ نے حیدر کرار کی مجالس کے پروگرام، جلوسوں کے پروگرام، عزاداری کے پروگرام جو ہوتے ہیں اسی طرح ہوں گے۔ اس کے باوجود کتنی جگہوں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آئین پاکستان، قانون پاکستان، سپریم کورٹ کے فیصلے، ہائی کورٹ کے فیصلے، ہر شخص کو چار دیواری کے اندر اپنے مجالس کے پروگرام، محافل کے پروگرام، مذہبی پروگرام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے باوجود صرف شیعوں کو کیوں پابند کیا جاتا ہے؟ میں کئی مرتبہ کہہ چکا، مساجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ تاکہ ان میں نماز پڑھی جائے۔ کہ ہر نماز کے لیے SHO کے پاس جائیں تاکہ جناب علی مجھے اجازت دیجیے کہ میں فجر کی نماز پڑھ لوں، اجازت دیجیے ظہر کی پڑھوں، مغرب کی، عشاء کی، عصر کی؟ نہیں، بنی نماز کے لیے تو ہر مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے۔ امام بارگاہ ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس میں مجلس کی جا سکے، ذکر کیا جا سکے، تبلیغ اور واعظ کیا جا سکے، تاکہ گلی گلی گھر گھر کوچا جو ہے جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہاں کا آرام سے پروگرام کر لے۔ اس میں کروڑوں روپے خرچ کرتے اسی لیے تاکہ وہاں پر بغیر کسی روک ٹوک کے ہم پروگرام کر سکیں۔ لیکن مختلف شہروں میں ہم دیکھتے ہیں آئے دن مختلف SHO صاحبان جو ہیں وہ اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں، اجازت بھی۔ جب امام بارگاہ بنائی اسی لیے گئی ہے، پھر اجازت کس چیز کی؟ خدا را حکمرانوں کو چاہیے کہ ایسے ناقابل اندیش پولیس انتظامیہ کے افسران کی طرف توجہ کی جائے، سپریم کورٹ کے فیصلوں، ہائی کورٹ کے فیصلوں کا احترام کیا جائے۔ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عین حقیقت ہے، میری امت کے 2 گروہ ٹھیک ہو جائیں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، العلماء والامراء، علماء دانشور اور حکمران۔ ہم حکمرانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، بے لوث ہماری خدمات حاضر ہیں، ہماری زندگی گزر گئی ہے وحدت مسلمین کے لیے، اتحاد امت کے لیے۔ ہم نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی نہ گرمی۔ ہم ایک پائی کے روادار بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس کام کے لیے حکومت سے یا کسی ادارے سے کوئی 1 روپیہ بھی لیا ہو۔ اپنی جیب سے خرچے کر کے، اپنے پٹرول جلا کے، اپنا ٹائم دے کر ہمیشہ قوم کی وحدت اور اتحاد کے لیے، امت کی بقا کی کوشش کی ہے۔ حکمرانوں کو بھی ہماری ان قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی بے گناہ کی سفارش کرتے ہیں تو اس میں توجہ دینی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری ان سفارشات کو بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر پورے اہلیان پاکستان سے درخواست کرتا ہوں، خدا را جاگیں، بیدار رہیں، صبر و تحمل سے کام لیں۔ دشمن تمہیں سوشل میڈیا پہ پیغام چلا چلا کے خود ہی ایک ہی شخص شیعہ بنے گا، وہی سنی بنے گا، وہی شیعہ بنے گا، وہی سنی بنے گا، ایک دوسرے کے خلاف بیانات چلائے گا۔ ہم سمجھے کہ یہ شیعہ سنی جنگ نہیں، بھائی شیعہ سنی جنگ نہیں ہے، یہودیت یہ کام کر رہی ہے، مشرکین ہندوستان کام کر رہے ہیں، ایسی ویب سائٹ، ایسے پیج، اکثریت ان کی آؤٹ آف پاکستان مینج کی جا رہی ہے۔
میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کسی بھی فتنہ پرور بیان کو، امت کی وحدت کو چرازوں کو بکھیرنے والے بیان کو فوراً ڈیلیٹ کیجیے، لائک نہ کیجیے، شیئر نہ کیجیے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو سائبر قانون موجود ہے، اس کے خلاف FIR کٹوائیے، اس کو متوجہ کیجیے، سمجھائیے، نہیں سمجھتا تو اس کے خلاف قانون تو موجود ہے، لیکن خدا را امن کی کوشش کیجیے۔ امن بڑی مشکل سے حاصل ہوا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، اگر ملک نہیں ہے تو کوئی سنی نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے، یہودی، عیسائی، مشرک، ہندو، وہ تو ہمیں مسلمان جانتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ خوف خدا کو ذرا اپنے قربانہ میں جھانکو۔ ہم سب خدا کی توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، سب اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، سب اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم کا احترام اور محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، روز قیامت پہ سب ایمان رکھتے ہیں، حساب و کتاب پہ سب ایمان رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس ادا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ان باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے معاشرتی برائیوں کا بھی نوٹس لیا ہے، کبھی کسی خاتون کی عفت لوٹی جا رہی ہے، کبھی کسی بچی کس سے ریپ کیا جا رہا ہے، کبھی سرراہ کسی کو لوٹا اور قتل کیا جا رہا ہے، طاقتور جو ہے، سرمایہ دار جو ہے، وہ قاتل دندناتے پھرتے ہوئے عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں، اور جو بیچارہ کمزور ہے، بے گناہ، سالہ سال جیلوں میں گلتا سڑتا رہتا ہے۔ ہمیں مظلوموں کی آہ سے بچنا چاہیے۔ قاضیوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، القاضی علی شفیر جہنم، جج جو ہیں وہ جہنم کے بالکل کنارے پر موجود ہے، ذرا سا انہوں نے بددیانتی کی اور ظلم کیا تو سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ بڑی حساس ذمہ داری ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبران سے بھی، سینٹ کے ممبران، صوبائی اسمبلیوں کے ممبران سے میری گزارش ہے، قانون سازی بہت حساس موضوع ہے۔ اگر آج آپ نے اچھا قانون بنا لیا، آئندہ نسلوں کے محافظ بن جاؤ گے، قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اگر آپ نے آج ایسا قانون بنایا جو بے گناہوں کے قتل اور ان کی عزت اور اس کے لٹنے اور مال و متاع کے لٹنے کا باعث بنا، تو آپ تو مر جائیں گے، لیکن وہ قانون باقی رہنے کی وجہ سے تم کئی نسلوں کے قاتل بن جاؤ گے، اور روز قیامت حساب دینا بہت مشکل ہوگا۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے آپ کو اس لیے چنا ہے تاکہ تم ان کے حقوق کا دفاع کرو، ان کی جان مال عزت ناموس کا دفاع کرو، ان کے عقیدے کا، ان کے مذہب کا، ان کی انسانی حقوق کا انہیں مکمل حق دو، اس کی پاسداری کرو۔ خداوند متعال ہم سب کو سچا مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو کالی بھیڑیں موجود ہیں انہیں جاننے، پہچاننے اور دور کرنے، نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمنان وطن، دشمنان اسلام کو پہچان کر ان سے دوری اختیار کرنے اور ان کا کلا کما کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء امت سے میری گزارش ہوگی کہ جس طرح آپ نے ماضی میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دشمن کی اس سازش کو ناکام بنایا تھا، آج بھی دشمن کھل کے حملہ آور ہوا ہے، اور وہ شیعہ سنی اور مسالک کے نام پر بریلوی کو بریلوی سے لڑانا چاہتا ہے، اہل حدیث کو اہل حدیث سے لڑانا چاہتا ہے، دیو کو دیوبندی سے لڑانا چاہتا ہے، دیوبندی کو شیعوں کو شیعوں سے لڑانا چاہتا ہے، ہمارے درمیان فرقے پیدا کر کے، منحرف گروہوں کو ایجاد کر کے فرقہ وارانہ باہمی فرقوں درمیان ایک دوسرے فرقے سے جنگ کرا کے ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا آنکھیں کھولیں، دشمن کو پہچانیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے اس مشن، احکام، فرامین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے مشن کا ساتھ تعاون کیا، رسول اللہ کے مشن کے ساتھ تعاون کیا، تو اللہ تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا اور اللہ تمہیں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کے غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ رب کائنات اپنے حجت بارو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے ظہور کے ساتھ اس دنیا کو عدل انصاف سے اسی طرح پر کر دے جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اور ہمیں ان کے اوان و سار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما، پوری مخلوق کو اس کرونا وائرس کے شر سے محفوظ فرما،
اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، اور روز قیامت سرکار محمد آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔